اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا توب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری، اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ. کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے. اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا. مجھے تلاش چاہیے. اور ابکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس ابکری کا خدمت خلق کا روشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا. ہر بندہ نیت کر لے. کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دے. کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا. اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں، لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا. ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا. امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو ایک گھونٹ اور ایک قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے امام زین العابدین. اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی، اور خوش ہوتے تھے. اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو. پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی. میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی. ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس میں یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے. گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے. پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں. اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے. میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا. ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایسے اچانک آئے. میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا. جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا. شیشے کا گلاس میں پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر. یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے. اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی. جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا،
اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا، بعض کو جلدی بعض کو دیر میں، جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ اس کا نفع اور اس کا کمال ملتا ہے۔ موتی اندر ہوگا، گلاس میں پانی کو توجہ سے دیکھیں گے اور یا سمیعو یا بصیرو پڑھیں گے، آپ کو وہ دنیا ملے گی، وہ شبیہیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں، کائنات جو سوچ نہیں سکتے۔ جو دل میں تھا کہ میں دیکھوں وہ صحیح ہر چیز ملے گی۔ یا سمیعو، ساری کائنات کے سننے والے، ساری کائنات کے سننے والے، دکھ سننے والے، غم سننے والے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے روگ کیا ہیں، میری، اور یا بصیر ہو، اللہ تو میرے سارے کے سارے غم، میرے دکھ تو دیکھ بھی رہا میں کس حال میں ہوں، اور میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ بس جب یہ عمل کر چکے، اس موتی کو علیحدہ رکھ لیں، اس پانی کو چسکی چسکی گھر کا ہر فرد پیے، کمال ہے۔ اور اس موتی کو پرس میں رکھیں، سرہانے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار، 2 بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں، تاکہ تسلسل اور اس کی برکات نہ ٹوٹے۔ اللہ کو دل دے دیں، دل میں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ درود پاک ایسی ایک تسبیح بے شک پڑھیں، زیادہ پڑھیں سبحان اللہ، اور ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا استحضار، آج سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، آج رات ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں، پر پڑھیں میرے مشورے سے۔ وہ کیسے؟ مجھے دیکھیے ذرا۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا پورا احساس ہو، اماں کا احسان، استاد کا احسان، فلاں محسن کا احسان، اس نے مجھے ڈوبتے سے بچایا اس کا احسان، اس نے مجھے آگ سے بچایا اس نے احسان، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس نے بڑے محفوظ طریقے سے نکال دیا اس کا احسان، سب کے احسان، لیکن جو میرے مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک درود پاک اس احسان کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اگلا احسان، احسانات گناتے ہوئے ایک تسبیح پہ 2 منٹ کی جگہ 10 منٹ لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایسے احسانات چن کے اس انداز سے کریں اور احسان کا کمال دیکھیں، اس احسان کی تاثیر دیکھیں، اور اس درود پاک کے بعد پھر پرسکون نیند دیکھیں، زندگی کا چین دیکھیں، دل کی دنیا آباد دیکھیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس ایک درود کی تسبیح سے آپ کے قرضے، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی شادیاں، زندگی کے ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے، ہمارے مقدمات کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ درود پاک کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کے ذریعے میرے مدینے والا مل گیا تو بس رب مل گیا، جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ درود کے ذریعے، لیکن درود ایسا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں پر ایسی پڑھیں جس ایک تسبیح کے اندر یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ سوز اور ساز ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز اور کیفیات ہو۔ ایک تسبیح تو ایسی پڑھ لیا کریں، وقت نکال لیا کریں، ایک طرف ہو جیا کریں، دنیا کے مشغلوں سے ہٹ جایا کریں، اور یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی۔ ایک تسبیح ایسی ہو، بس ایک تسبیح ایسی جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ میرے سارے احسانات ایک طرف، میرے آقا مدینے والے کا احسان
میں نہیں بھلا سکتا اس احسان کے اندر بس میری زندگی قربان، میرا تن، میرا من، میرا جیون، میری زندگی سب قربان ہو جائے۔ جیسے میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عظیم لیڈر، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا، وہ کہنے لگے ہم حج پہ گئے، اور حج کے لیے جب گئے تو وہاں پہلے لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مسافروں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے۔ غربت عمومی تھی، پھر اس سے سال کا خرچہ نکل آتا تھا۔ ایک گھر کے ایک پورے پورشن میں ہمارا قافلہ رہا، گھر کے اندر غربت تھی، ہم اس گھر میں کھانے پینے کو دیتے رہتے تھے، اچھا خاصا راشن لے کے، تو کہنے لگے کہ ہم مجھ کو دیتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے برے صغیر میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں جامعات ہیں، بڑے بڑے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، پڑھا کے پھر بھیج دیں گے، ان کو روٹی بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، ان کو نظام کھانے کا، جوتا، ہر چیز دیں گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آخری وقت میں ہم آخری سلام پڑھنے کے لیے جب آئے، الوداعی سلام آقا کے روضہ اطہر پہ ہم جانے لگے، تو بچہ پوچھتا تھا آپ کے وہاں، آپ کے ملک میں پھل ہوں گے، پانی ہوگا، فلاں چیز ہوگی، کہ لگا ہاں ہو گئے، پوچھتے پوچھتے آخر روضہ اطہر کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا یہ ہوگا۔ ہم ڈوب گئے، اس کو کیا جواب دیتے؟ کہا وہاں یہ نہیں ہوگا، کہا ہماری انگلی اس نے چھڑوا دی۔